اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی مجھے اس روز کیا ہوا تھا تفسرے سے بتا، سارا واقعہ بتا کہ تو نے کس طرح میرے چاچا کو مارا۔ اتنی بری لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مہینوں تک کے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو بائیکاٹ کر دیا کہ کل قیامت میں اگر تم کو قصاص لینے کا حق نہیں ہوتا نا تو آج میں تمہیں مسواک سے سزا دیتا، یعنی مسواک سے تمہیں مارتا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیچتی ہے کہ جاؤ آپ پتہ کر کے آؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کیوں نہیں آئے۔ کہ انسان میں ایموشنز ہوتے، کسی سے وہ کبھی خوش ہوگا، کسی سے ناراض ہوگا، مگر ان ناراضگیوں کے پہلوؤں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ آج ہم کسی سے ناراض بھی ہوتے تو ہم پھر کوئی کسر نہیں چھوڑتے اس کی برائی کرنے کی، ہمارے دوستوں کی بیٹھکوں میں مجلسوں میں بس پھر اسی کی برائی کرتے رہتے۔ یہ ناراض ہونے کا حق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی موقعوں پر ناراض ہوئے، مگر جو عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا صحابہ نے ان کو نقل کیا ہے اور وہ حدیثیں ہم تک آ کر پہنچی ہے۔ کچھ واقعات میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ ہمیں سمجھ میں آئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ناراض ہوتے تھے، مگر اس ناراضگی کو کس طرح اظہار کرتے تھے اور کیسا ظاہر کرتے تھے، یہ چیز ہمیں سمجھنی ہے اور ہمیں بھی اسے پھر پریکٹیکل میں لانا ہے کہ ہم اگر کسی سے ناراض ہو رہے کسی مسئلے پر کسی وجہ سے تو اس طرح ہم کوئی موقع نہیں چھوڑتے پھر دل شکنی کا، یار اتنی برائی کر دیتے کہ جس سے ہم ناراض ہوئے تھے پھر وہ ہم سے ناراض ہو جاتا ہے، یار یہ تو میری برائی کر رہے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ جب بھی سفر سے لوٹتے، کوئی بھی سفر پر اور لوٹے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر پر آتے سب سے پہلے۔ ایک مرتبہ اسی طرح سفر کر کے آئے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پہ دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے تو دیکھتے کہ دروازے پر ایک رنگین پردہ لگا ہوا ہے، رنگین پردہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندر گھسنا گوارا نہیں کیا بلکہ ویسا ہی اپنے قدم گھمائے اور اپنے گھر واپس آ گئے۔ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ خبر ملی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں آ چکے لیکن میرے گھر پر نہیں آئے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیچتی ہے کہ جاؤ آپ پتہ کر کے آؤ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر کیوں نہیں آئے۔ اب حضرت علی جب آتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ میں تو آپ کے گھر تک آیا لیکن میں دیکھتا ہوں کہ آپ کے دروازے پر ایک رنگین پردہ لگا ہوا ہے اور مجھے اس دنیا کی خوشی سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لہٰذا میں واپس چلا گیا۔ ایک رنگین کپڑا پردہ جو ہوتا ہے وہ ٹنگا ہوا تھا، یہ کوئی گناہ نہیں ہے، جرم نہیں ہے، حرام نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ یہ نبی ہے اور ان کے گھر والے اہل بیت ہے، اگر آج حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ لگائی بھی رہتی اور یہ لگاتی تو کل لوگوں میں یہ باتیں عام ہو جاتی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے رنگین پردہ لگایا تھا لہٰذا یہ سنتیں لگایا کرو۔ اب جو اس کی استطاعت نہیں رکھتے رنگین کپڑا خریدنے کے وہ کہاں سے یہ سنت کو ادا کرے گا۔ ایک دم سادگی والی زندگی، کیونکہ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل بیت یہ آئیڈیل ہے پورے دنیا کے لیے کہ اگر آج فاطمہ نے یہ لگایا ہے تو کل امت بھی اس کے پیچھے دوڑ پڑے گی۔ لہذا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ نکالا اور پوچھا ابو جان میں اس کا کیا کروں؟ فرمایا کہ کسی غریب کو دے دو تاکہ وہ اس کے غریب کے کچھ کام آ جائے، اوڑھ بھی سکتا ہے، اس کے کپڑے بھی بنا سکتا ہے، کچھ بھی کر سکتا ہے، اس کے کام آ جائے گا۔ حضرت فاطمہ نے ویسا کیا۔ یہ چیز دوسری یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانے پر ہوتے، کھانا کھاتے وقت تو کھانے میں کبھی عیب نہیں لگاتے تھے، کبھی بھی عیب نہیں لگاتے تھے کہ یہ تو اس میں یہ نہیں ہے، اس میں یہ نہیں، اس میں وہ نہیں، آج ویسا نہیں بنا، آج یہ کیا بنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی پسند ہوتا تو کھا لیتے، نہیں پسند ہوتا تو بغیر کوئی کمپلین کیے، بغیر اس کی برائی کیے، اس میں عیب لگائے نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ دیتے۔ کیا ہے ہمارا یہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس میں عمل کی توفیق دے کہ ہماری یہ چیز ہے ہی نہیں۔ گھر والوں سے تھوڑی چیز اوپر نیچے بن جائی تو ہم جو ہے فوراً تیور دکھانا چالو کر دیتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آتا تو کھا لیتے، نہیں پسند آتا تو چھوڑ دیتے۔ اتنا آسان مسئلہ ہے۔ ناراضگی ہے پہلے مسئلے میں بھی دوسرے مسئلے میں بھی، لیکن گلے شکوے دیکھو کیے نہیں، حضرت فاطمہ کو برا بھلا بولتے بیٹھے نہیں، ایکسپریشن ظاہر کیا اپنی ناراضگی۔
یہاں تک کہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تھے، لہذا کچھ گھر کا کام تھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں جو میڈ ہوتے تھے، کام والیاں ہوتی تھی، تو ان میں سے ایک کو جو ہے بلایا تھا کہ جیسا آ کر یہ کام کر لو۔ اب اسے آنے میں بہت زیادہ دیر ہو گئی، اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے غصے کے آثار نظر آ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سے غصہ ہے۔ تو جب میں اس نوکرانی کو دیکھنے جاتی ہوں، اس کام والی کو دیکھنے جاتی ہوں، میں دیکھتی ہوں کہ وہ کھیلتے بیٹھی ہے، ظاہر ہے وہ اتنی بڑی نہیں تھی، کھیلنے کی عمر والی کوئی بچی تھی۔ تو جب وہ آتی ہے واپس، اب کام کرنے کے لیے جب آتی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ کل قیامت میں اگر تم کو قصاص لینے کا حق نہیں ہوتا نا، تو آج میں تمہیں مسواک سے سزا دیتا، یعنی مسواک سے تمہیں مارتا۔ کیوں؟ تم دیر آئے ہو، دیر سے آئے ہو۔ کتنی آسان بات بتا رہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کتنے احسن اور بہترین طریقے سے بتا رہے۔ کیوں بتائے؟ تاکہ آئندہ تم وقت کی پابندی کرو۔ یا ہم نے کسی کو زبان دی کہ اتنے بجے کام کر دیں گے، یہ زبانیں بھی رائے گا، یہ وعدے بھی سب رائے گا ہی جا رہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے کہ اگر قیامت کے دن میں قصاص کا حق نہیں ہوتا تو آج تمہیں میں مسواک سے سزا دیا ہوتا۔ اتنی بہترین ناراضگی تھی، کس طرح ظاہر کیا؟ احسن طریقے سے۔ اب کیا ہوگا کہ اگلی بار انشاءاللہ وہ کبھی غلطی دہرائے گی نہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، کہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ موجود نہیں ہے، ان کی غیر حاضری میں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حضرت صفیہ کو کہتی کہ یہ تو یہودی عورت ہے۔ وہاں نہیں تھی حضرت صفیہ موجود، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بری لگی، اتنی بری لگی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مہینوں تک کے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو بائیکاٹ کر دیا، ان سے ملنا جلنا بند کر دیا۔ رائٹ وے ٹو ایکسپریس دا فیلنگ۔ انہیں نہ چلایا نہ انہیں مارا۔ آج تھوڑی سی ہماری عورتوں کی آواز اوپر ہو جائے تو ہم ان پر ہاتھ اٹھاتے، انہیں مارتے، یا وہ کوئی ایسی بات کہتے جو ہمیں ناگوار لگتی ہم انہیں مارتے۔ ایک بیوی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری بیوی کے بارے میں کیا کہا کہ یہ تو یہودی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے، مگر اس کا کوئی عمل نہیں دیا، ریئیکشن نہیں دیا، بائیکاٹ کر دی 3 مہینے تک کے۔ یہ ملتا ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے بھی وہ واقعہ سنا ہوگا ناراضگی والا، کہ وحشی جس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد کے موقع پر جو ہے شہید کیا تھا، لیکن اللہ نے بعد میں ان کو اسلام کی توفیق دی اور وہ وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوئے۔ اب جب یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے آئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وحشی مجھے اس روز کیا ہوا تھا تفصیل سے بتا، سارا واقعہ بتا کہ تو نے کس طرح میرے چاچا کو مارا، کس طرح تو اس میں کامیاب ہو گیا میرے چاچا کو مارا۔ اب یہاں پر حضرت وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ بیان کرنا چالو کر دیا کہ اس روز ایسا 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 ہو رہا تھا، اور جیسے جیسے یہ بیان کر رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو مسلسل آنکھوں سے نیچے آ رہے اور زمینوں پر گر رہے مسلسل۔ پورا واقعہ وحشی رضی اللہ تعالی عنہ نے سنا دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے تو انتقام لے سکتے تھے، مگر چونکہ اسلام قبول کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ لیکن ناراضگی کیا تھی؟ جاتے جاتے وحشی کو کیا بات بولی کہ وحشی اپنے آپ پر قابو رکھنا، اور ہو سکے تو جس طرح تو اب تک مجھ سے چھپ رہا تھا نا، اپنا چہرہ مجھ سے چھپا رہا تھا، آگے بھی میں تیرا چہرہ مجھ سے چھپاتے رہے۔ یہ غصے کی حالت میں نہیں ہے، یہ ایموشن سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ جب بھی تو میرے سامنے آئے گا تیرا چہرہ دیکھوں گا تو مجھے کون یاد آئے گا؟ حضرت حمزہ یاد آئیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ میں انہیں یاد کر کے پھر سے غمگین ہوتا جاؤں۔ لہذا تو جس طرح اب تک مجھ سے چھپ رہا تھا نا، آگے بھی چھپ، اللہ نے تجھے معاف کر دیا۔ ناراضگی تھی، ایکسپریشن دیکھو کس طرح سے ایکسپریس کر رہے، میڈیم تو دیکھو کیا لیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اتنے سارے واقعات ملے، لیکن دیکھو اس میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی واقعہ میں نہ تو کسی کو گالی دی، نہ کسی کو برا بلا کہا، نہ کسی کو ڈانٹا مارا، کچھ بھی نہیں کہا۔
لیکن اپنی ناراضگی بھی ظاہر کر دی اور بازو والا اسے سمجھ بھی لیا اور اپنے آپ کو پھر صحیح کرنے کی چکر میں لگ گیا۔ تو یہ چیز اگر ہم اپنائیں گے، آج ہم ذرا سی باتوں پہ ناراض ہوتے ہیں، ہمارا سر کسی کے سر سے نہیں مل رہا ناراض، ہمارا کسی سے نہیں بن رہا ناراضگی، کوئی ہماری بات نہیں سن رہا تو ناراضگی، یہ چیزیں تو ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح دین کی سمجھ دے اور اپنی زندگی کو اچھی بنانے کی توفیق اللہ ہم سب کو دے۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب